بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال تبارك وتعالى في موضع آخر محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم وقال النبي صلى الله عليه وسلم لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا لم يبلغ مد أحدهم ولا نصيفه. محترم سامعین، ایک آیت کریمہ میں نے آپ لوگوں کے سامنے پڑھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک عظیم حدیث کو میں نے آپ لوگوں کے سامنے پڑھا، جس کا ترجمہ یوں ہے. ترجمہ کرنے سے پہلے تمام قسم کی تعریفات، بزرگی، کبریائی، بڑائی، حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے لائق و سزاوار ہے. اس کے بعد لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو آقا نامدار تاجدار مدینہ آمینہ کے لال ہم سب کے رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور جو لوگ ان کے ساتھ ہیں ان کے صفات کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر کیا. اشداء علی الکفار، جب ان کا معاملہ کافروں کے ساتھ ہوتا ہے بڑے سخت ہیں وہ، لیکن جب معاملہ وہ مومنین کے ساتھ ان کا ہوتا ہے بڑے ہی نرم دل ہیں وہ. اور تم ان لوگوں کو دیکھو گے تو ایک چیز ضرور پاؤ گے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے یا تو سجدہ کر رہے ہوں گے یا رکوع کر رہے ہوں گے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا تذکرہ
جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ آسمانی کتابوں میں کیا، زبور میں کیا، تورات میں کیا، انجیل میں کیا، ویسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے والے ساتھی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا بھی تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زبور میں کیا، تورات میں کیا، پچھلے آسمانی کتابوں میں کیا۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اتنی عظیم ہستیاں تھیں، ان کا مقام و مرتبہ اتنا عظیم تھا کہ اگر ہماری پوری زندگی ہم نیک اعمال میں گزاریں گے، لیکن صحابہ کا ایک لمحہ جو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزارا، ایک لمحہ، وہ ایک لمحہ ہماری زندگی پر بھاری پڑ جائے گا۔ پوری زندگی ہم اللہ کو راضی کرنے کے لیے عمل کریں، صحابہ نے ایک لمحہ اللہ کے رسول کو دیکھ کر جو گزارا تھا، وہ ایک لمحہ ان کے مقام و مرتبے کو بلندی تک لے کے چلا جائے گا، اتنا عظیم مرتبہ ہے ان کا۔ ہاں بس اتنا کہہ دینا کافی ہے۔ قرآن کی ایک آیت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کی، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، بس اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ اس سے بڑھ کر اور بڑی فضیلت کیا ہوگی اس دنیا کے اندر، کوئی ہو ہی نہیں سکتی۔ اتنا عظیم مرتبہ، اتنا عظیم مقام میرے صحابہ کا تھا۔ یہ ایسے ہی نہیں تھا، آج پورے خطبے کے اندر میں بتاؤں گا اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے میرے صحابہ سے محبت کرتا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے میرے صحابہ کا ساتھ دیا کرتا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے ہی میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کو نہیں بھیجا۔ آج تک دنیا کے اندر جتنی بھی قومیں آئیں، جتنے بھی انبیاء آئے، جتنے بھی رسول آئے، جتنے بھی رسولوں کے ساتھی آئے، جتنے بھی رسولوں کے صحابہ آئے، نہ صحابہ جیسی قوم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا میں پیدا کیا ہے، نہ قیامت تک صحابہ جیسی ہستیاں اس دنیا کے اندر آ پائیں گی۔ اتنی عظیم ہستیاں تھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا وہ مقام و مرتبہ، ان کا عظیم و مقصد، ان کی ہستیوں کو ہم گنائیں، ایک ایک صحابی رسول کی زندگی ہمارے ہزاروں مسلمانوں مومنوں کی زندگی پر بھاری پڑ جائے گی۔ اگر یہ صحابہ نہ ہوتے، اگر یہ صحابہ نہ ہوتے، اس ہندوستان کی سرزمین میں کلمہ توحید کو بلند کرنے والا کوئی مسلمان موجود نہیں ہوتا۔ آج دنیا کے اندر، دنیا کے چپے چپے کے اندر، دنیا کا چھوٹا قریہ کیوں نہ ہو، دنیا کی معمولی سی بستی کیوں نہ ہو، ایک چھوٹا سا گاؤں کیوں نہ ہو، وہاں پر اگر کوئی مسلمان اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد بھی کر رہا ہے تو میرے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگی کی محنتیں ہیں۔ اللہ کے رسول نے کہا فَلْيُبَلِّغُ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، تم میں جو حاضر ہے وہ غائب تک میرے اسلام کو پھیلا دے۔ تو صحابہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جہاں کہاں سنا تھا، مکہ مکرمہ کے اندر، مکہ کے اندر سے نکلے، مکہ سے لے کر دنیا کے کونے کونے میں، کوئی ہمالیہ کی پہاڑی کی چوٹی سے لے کر دنیا کے ہر چپے چپے تک وہ پہنچے اور اسلام کو انہوں نے پھیلایا۔ یہی وجہ تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا میرے صحابہ کے ایمان سے میں راضی ہو گیا اور وہ مجھ سے راضی ہیں۔ اللہ اکبر۔ ایسے نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، بہت سارے واقعات بھرے پڑے ہیں۔ اگر آپ ایک ایک واقعے کو دیکھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا میرے مسلمان بھائیوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میرے صحابہ سے کیسی محبت کرتا تھا۔ آج کے اس خطبے کے آخر میں میں بیان کروں گا، آپ کو دکھاؤں گا کہ صحابہ سے صرف ہم محبت نہیں کرتے، آج ہمارے دل پتھر سے زیادہ گھٹ ہو چکے ہیں۔ آج ہمارے دلوں کے اندر صحابہ کی محبت نہیں ہے۔ وہ پہاڑ، وہ پتھر بھی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے محبت کیا کرتا تھا۔ واقعات کی روشنی میں بیان کروں گا میرے مسلمان بھائیوں۔ ایک واقعہ میں بیان کروں گا آپ لوگوں کے سامنے۔ صحابہ نے اپنی زندگی کے اندر اپنے جانوں کی قربانیاں دی، صحابہ نے اپنی زندگی کے اندر اپنے مالوں کی قربانیاں دی، صحابہ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے ہر ظلم کو سہا، ہر ستم کو سہا، اور ہمیشہ ایک ہی بات کہتے رہے اللہ کے سوا کوئی معبود برحق ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ پیغام انہوں نے پوری دنیا کو دیا۔ یاد کرو اس زمانے کو جو اسلام کا ابتدائی دور تھا، جب خصوصاً ان نوجوانوں کو جو غلام تھے ان کو ستایا گیا، جو کسی کا بیٹا تھا باپ اس کو مارا گیا،
اس بیٹے کو مارا گیا، ان نوجوانوں کو ستایا گیا، ان غلاموں کو ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے، لیکن انہوں نے کہا اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، اللہ احد، اللہ ایک ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود ہو نہیں سکتا۔ یہ پیغام میرے صحابہ نے دیا۔ ریگستان کے اس تپتی ہوئی صحرا کے اندر اگر آپ جائیں گے، جب دھوپ زیادہ ہو جاتی ہے، پیتل سے زیادہ گرم ہو جاتی ہے ریگستان کی وہ سرزمین، اس ریگستان کی سرزمین کے اندر ان مسلمان غلام نوجوانوں کو لٹایا جاتا، انہیں تکلیف دی جاتی۔ جب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے، آپ لوگوں نے بارہا واقعہ سنا ہوگا، ہاں، بولنا بڑا آسان ہے، سننا بڑا آسان ہے، لیکن سہنا بڑا مشکل ہے۔ ایک معمولی سا کانٹا بھی پیر میں چبھ جاتا ہے نا، آنکھوں سے آنسو نکل جاتے ہیں۔ یہاں جب معلوم ہوتا ہے امیہ کو کہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہو چکے ہیں، طرح طرح کی تکلیفیں دی گئی ان کو، دن میں رات میں بھوکا پیاسا رکھا گیا، جیل کے اندر قید خانے کے اندر ان کو ڈال کر بھوکا پیاسا چھوڑ دیا گیا، رات کے اندھیرے میں تنے تنہائی میں اللہ کو پکارا کرتے تھے، دن میں ان کو باہر نکالا جاتا، جب دھوپ تیز ہو جاتی، جب گرم ریت ہو جاتی، اس ریت کے اندر ان کے کپڑے نکال کر لٹایا جاتا تاکہ اب یہ بلال ظلم و ستم کو سہے۔ یہاں تک کہ جب ان کو لٹایا جاتا، لٹانے کے بعد جب اٹھنے کی کوشش کرتے، ان کے سینے پر بڑا سا پتھر رکھ دیا جاتا کہ بلال ہلے نہ، برابر ظلم و ستم کو سہتے رہیں، پھر بھی کہتے تھے اللہ احد، اللہ احد، اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہو سکتا۔ مشرکین کھڑے ہو کر کہتے اے بلال اگر تم اب بھی کہو گے کہ لات عزا ہمارا معبود ہے، اللہ کے سوا بھی کوئی معبود ہے، ہم تم کو چھوڑ دیں گے، تو کہتے تھے نہیں، اللہ کے سوا کوئی معبود ہو ہی نہیں سکتا، تم ظلم و ستم کی جتنے بھی پہاڑ مجھ پہ توڑ لو، میں اس بات سے مکرنے والا نہیں ہوں۔ یہاں تک کہ امیہ اپنے غلاموں سے کہتا ہے اے غلاموں جتنا چاہو اس کو مارو، میں تمہیں پوری کی پوری اجازت دیتا ہوں۔ غلام آتے تھے، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم پر مارتے تھے، کوڑے برسائے جاتے تھے، جسم خون سے لہو لہان ہو جاتا تھا، بے ہوش ہو جاتے تھے، پیاسے بھوکے پیاسے، خون جسم سے بہہ رہا ہے، پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے فریاد کرتے اللہ تیرے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے۔ یہ میرے صحابہ تھے۔ ہاں آج ایسے صحابہ سے ہم محبت نہیں کریں گے؟ ان صحابہ کو جہاں پر لہو لہان کیا گیا، ایسے ان صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین پر ایسے ظلم و ستم ڈھائے گئے۔ میرے مسلمان بھائیوں، آج ہمارے کان جب سنتے ہیں ہمارے کان تو حیران و پریشان ہے یہ دل، کیا وہ انسان ہی تھے جنہوں نے ایسے ظلم و ستم کو سہتے ہوئے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کو بلند کیا تھا؟ آج پریشان ہے ہمارے دل، لیکن حقیقت ہے میرے مسلمان بھائیوں، یہ سچے واقعات ہیں۔ میرے صحابہ کے یہ واقعات ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ ایمان اس زندگی کے اندر اصل چیز ہے۔ جب ایمان ہمارے دل کے اندر آ جاتا ہے پھر اللہ کے خوف کے سوا کسی اور کا خوف ہمارے دلوں میں موجود نہیں ہوتا۔ تو یاد رکھو میرے مسلمان بھائیوں، میرے صحابہ سے صرف معمولی سی ایک مثال میں نہیں دی، ایسے سینکڑوں مثالیں آپ کو مل جائیں گی جو ظلم و ستم کے داستانیں ہماری تاریخ کے اندر بیان کر رہی ہیں۔ کئی ایسے صحابہ بھی موجود ہیں جن کو آگ کے شعلوں پر لٹا دیا جاتا اور خون بہتے بہتے وہ آگ کے شعلے، وہ انگارے بجھ جاتے، پھر بھی وہ کہتے میرا خون بہ رہا ہے لیکن میں اللہ تبارک و تعالیٰ تیری رضامندی کی خاطر میں اللہ احد کہتا ہوں، اللہ اکبر۔ کئی ایسے صحابہ کی زندگیاں آپ کو ملیں گی۔ سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا کیا گیا؟ ان کے دونوں پیروں کو 2 اونٹوں سے باندھ دیا گیا، ان کے جسموں کو 2 ٹکڑے کر دیا گیا، لیکن پھر بھی وہ برابر کہتی تھی اللہ احد، اللہ احد، اللہ تیرے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے۔ یہ میرے صحابہ تھے۔ آج کیا ایسے صحابہ جنہوں نے ایمان کی خاطر، ایمان کو اس دنیا میں پھیلانے کی خاطر اپنی جانوں کو قربان کر دیا، جنہوں نے اپنے مالوں کو قربان کیا۔ ہاں، مال کمانے کی خاطر انسان پوری زندگی محنت کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، دھوکہ دیتا ہے، مسلمان سے لڑتا ہے، جھگڑتا ہے، اپنے بھائیوں سے جھگڑ لیتے ہیں، ماں باپ کے گھر چھوڑ کے چلے جاتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں ہوتی کس وجہ سے؟ مال کے لیے۔ لیکن میرے صحابہ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے پورا کا پورا مال لٹا دیا۔ غزوہ تبوک کا واقعہ آپ نے بارہا سنا ہوگا، بارہا آپ نے سنا ہوگا۔
جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے بھیجے ہوئے رسول نے اعلان کیا کہ صدقہ کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں خیرات کرو، اپنے مال کو لٹاؤ، تو سب سے پہلے بہت سارے صحابہ اپنے مال کو لے کے آتے ہیں۔ وہاں پر ایک صحابی رسول، ان کے اندر مسابقت، خیرات میں مسابقت، اچھائی میں مسابقت۔ صحابہ یہ سوچتے تھے کہ میرے صحابہ اتنی نمازیں پڑھ رہے ہیں، میں ان سے زیادہ نماز پڑھوں گا، یہ اتنا خیرات کر رہے ہیں، میں ان سے زیادہ خیرات کروں گا، یہ اتنی نیکیاں کر رہے ہیں، میں ان سے زیادہ نیکیاں کروں گا۔ وہ یہ نہیں سوچتے تھے کہ وہ اتنی بلڈنگیں بنا لیا، میں اس سے زیادہ بنا لوں گا، کیونکہ یہ دنیا فانی ہے میرے مسلمان بھائیوں، یہ دنیا ختم ہونے والی ہے۔ سکندر اعظم نے، جس نے مشرق سے مغرب تک، شمال سے جنوب تک پوری دنیا کو فتح کر لیا، فتح کرنے کے بعد اس نے کہا تھا میرے دونوں ہاتھوں کو جب دفنانے کے لیے جاؤ گے جنازے میں باہر رکھ دینا۔ لوگوں نے پوچھا تھا کیوں کہتے ہو؟ کہا تاکہ لوگوں کو معلوم ہو جس نے دنیا کو فتح کیا، دنیا کا کوئی سرزمین کا ایسا حصہ نہیں تھا جہاں میں نے فتح نہیں کیا۔ آج میں نے پوری دنیا کو فتح کیا، لیکن جب میری موت آئی تو میں ساری دنیا کو، ساری دنیا کی مال و دولت کو چھوڑ کر اکیلا تنہا جا رہا ہوں۔ اگر میرے ساتھ کوئی چیز آتی ہے تو میری نیکی ہے، میری اچھائی ہے، میرا وہ کلمہ ہے جو اللہ کو راضی کرنے کے لیے میں نے کہا ہے۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے، صحابہ کی پوری زندگی اللہ کو راضی کرنے کے لیے انہوں نے گزاری۔ ایک اور واقعہ میں بیان کر رہا تھا آپ لوگوں کے سامنے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں، اپنا زندگی کا کمایا ہوا آدھا مال، زندگی میں کمایا ہوا آدھا کا آدھا مال لے کے اللہ کے رسول کے دربار میں حاضر ہو جاتے ہیں۔ کہتے ہیں اللہ کے رسول، میں نے میری زندگی میں کمایا ہوا پورا آدھا کا آدھا مال لے کے آیا ہوں۔ اللہ کے نبی دیکھتے ہیں حقیقت میں آدھا مال گھر والوں کے لیے زندگی گزارنے کے لیے چھوڑا ہے، اور آدھا مال اللہ کی راہ میں خیرات کر رہا ہوں، اللہ کی راہ میں خرچ کر رہا ہوں۔ ابو بکر آتے ہیں، اللہ کے نبی پوچھتے ہیں ابو بکر کتنا مال لے کے آئے ہو؟ اللہ کے نبی سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی، گھر میں جتنا تھا سارا کا سارا مال لے کے آ گیا۔ اگر گھر میں کوئی چیز چھوڑا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بھروسے کو چھوڑا ہے، اللہ کے نبی کی محبت کو چھوڑا ہے، سارا مال لے کے آ گیا۔ اور یاد رکھو میرے مسلمان بھائیوں، جو نیکیوں میں آگے ہوتا ہے نا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دنیا میں بھی آگے بڑھاتا ہے، آخرت میں بھی آگے بڑھاتا ہے۔ جو انسان اللہ سے جتنا قریب ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ پوری دنیا میں اس کو اتنا بلند بھی کرتا ہے، آخرت میں بھی اس کا اتنا عظیم مقام ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی جب یہ دیکھتے ہیں، اتنی محبت کرتے تھے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق سے، کبھی بھی اپنے نام سے صدیق کے نام کو اللہ کے نبی نے جدا نہیں کیا۔ یہ مقام عطا کس نے کیا؟ اللہ نے عطا کیا۔ نبی کے بعد اگر نیکیوں میں پوری کی پوری امت میں اگر کوئی سب سے آگے ہیں، سب سے نیک ہیں، سب سے افضل ہے، سب سے بڑا مقام و مرتبہ اگر کسی کا ہے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ یہ مقام کس نے دیا؟ اللہ نے دیا۔ یہ مقام و مرتبہ اللہ نے عطا کیا۔ آئیے تاریخ کی روشنی سے میں ان واقعات کو یہ ثابت کروں گا کہ جب انہوں نے اللہ کی خاطر اپنا سارا مال لٹا دیا، اللہ کو راضی کرنے کے لیے اپنا سب کچھ اللہ کے لیے قربان کر دیا، اللہ پہ بھروسہ رکھتے ہوئے، یہ چیز سب کو حاصل نہیں ہوتی میرے مسلمان بھائیوں، یہ چیز اس کو حاصل ہوتی ہے جس کی زندگی اللہ سے مل جاتی ہے۔ انسان جب نماز پڑھتا ہے نا، ایک عظیم فائدہ بیان کر رہا ہوں، غور سے سنیے گا۔ انسان جب نماز پڑھتا ہے، نماز پڑھنے والے کے سامنے سے جانے سے روکا گیا۔ اپنے سب کو حدیث معلوم ہے، لیکن فائدہ کیا ہے اس حدیث سے؟ فائدہ یہ ہے، غور سے سنو۔ ایک بندہ جب اللہ سے محبت کرتا ہے نا، تو اللہ اس دنیا کے اندر سب سے زیادہ محبوب اس بندے کا بندہ بن جاتا ہے، اس بندے کا خدا بن جاتا ہے، سب سے زیادہ محبوب۔ یہ ایک پسندیدہ بندہ جب اللہ سے محبت کرتا ہے، جب نماز میں کھڑے ہوتا ہے تو اپنے محبوب سے بات کر رہا ہے، اپنے اللہ سے بات کر رہا ہے، اپنے دکھ کو، اپنے درد کو، اپنی مصیبتوں کو، اپنے پریشانیوں کو اللہ کے سامنے رکھ رہا ہے۔ اللہ میں تجھ کو پسند کرتا ہوں، تو میرا محبوب ہے، تیرے سوا میری مصیبتوں کو میں کسی کے سامنے ذکر نہیں کرنا چاہتا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کی وہ ادا اتنی پسند آتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں چاہتا کہ اس کے اور اس کے محبوب بندے کے درمیان کوئی دوسرا بھی داخل ہو جائے۔ کتنی عظیم چیز! اللہ کو پسند نہیں ہے وہ چیز
یہاں اسی لیے بندے کو حکم دیا گیا جب تمہارے محبوب رب العالمین خود سے تم گفتگو کر رہے ہو، اللہ سے باتیں کر رہے ہو، اپنی مصیبتوں کو دور کرنے کی دعائیں کر رہے ہو، ایسے وقت میں کوئی آدمی آتا ہے اس سے لڑو۔ یہ کتنے عظیم چیز بیان کر رہے ہیں۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے میرے مسلمان بھائیو، جب انسان کا تعلق اللہ سے ہو جاتا ہے، دنیا کی ہر چیز اس کے قدموں میں لا کر اللہ تبارک و تعالیٰ ڈال دیتا ہے۔ ابو بکر نے اپنی زندگی میں کئی قربانیاں دی، اپنے جان سے، اپنے مال سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے غلاموں کو خریدا۔ حضرت بلال کو انہوں نے خریدا، انہوں نے دیکھا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طرح طرح کے ظلم کیا جا رہا ہے، انہوں نے کہا میں اس غلام کو اس سے بہتر غلام کے بدلے میں خرید لیتا ہوں۔ مال کو انہوں نے لٹایا اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاطر۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا مقام مرتبہ اتنا بلند کیا۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں کسی سے کوئی معاملہ کر لیتے ہیں، بیع تجارت کر رہے ہیں، کوئی چیز خرید رہے ہیں۔ ایسے وقت میں بیچنے والا پوچھتا ہے گواہ کون ہے؟ تو کہتے ہیں گواہ ابو بکر ہیں۔ پوچھنے والے نے کہا، بیچنے والے نے کہا وہ تو یہاں پر موجود نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا میں جس بات کو کہتا ہوں ابو بکر اس بات کی تصدیق کریں گے، اسی لیے امت نے کہا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا وہ ابو بکر ہیں، وہ ابو بکر صدیق ہیں۔ ہاں، اتنی محبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حضرت جبرائیل علیہ السلام آتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں وہ اللہ کے نبی جس سے تم اتنی محبت کرتے ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے محبت بھی اللہ کے لیے ہونی چاہیے۔ اللہ میرے صحابہ سے محبت کرتا ہے نا، ہمیں بھی اپنے صحابہ سے محبت کرنی چاہیے۔ اللہ جس سے نفرت کرتا ہے ہمیں ان سے نفرت کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جس سے راضی ہوتا ہے ہم اس سے راضی ہوں گے، اللہ جس سے ناراض ہوتا ہے ہم اس سے ناراض ہوں گے۔ دنیا والے کچھ بھی کہہ لیں لیکن ہماری زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہونی چاہیے۔ جبرائیل علیہ السلام آتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کے نبی جن سے تمہیں اتنی محبت ہے تم ہمیشہ اپنے نام کے ساتھ ان کا نام لیتے ہو، تم کہتے ہو میں بیٹھا ابو بکر بیٹھے، میں چلا میرے ساتھ ابو بکر چلے۔ تمہاری یہ محبت کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیشہ جب تم اس دنیا میں رہو گے تمہارے ساتھ ابو بکر تمہارے ساتھ رہیں گے۔ جب قیامت کے دن تم اٹھائے جاؤ گے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابو بکر کو مقام دیا کہ تمہارے ساتھ کل قیامت کے دن ابو بکر بھی اٹھائے جائیں گے۔ کل جب تم حوض کوثر کے پاس اپنی امتیوں کو پانی پلا رہے ہوں گے تمہارے دائیں جانب حضرت ابو بکر صدیق بیٹھے ہوں گے۔ جب پورے نبیوں میں پورے رسولوں میں جنت کے اندر جب تم سب سے پہلے داخل ہوگے تو امتیوں میں سب سے پہلے ابو بکر صدیق داخل ہوں گے۔ یہ مقام اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابو بکر کو دیا، یہ مقام کسی اور کا ہو نہیں سکتا۔ انہوں نے اپنی زندگی میں وہ قربانیاں دی جو اس دنیا میں نہ اب تک ایسی قربانیاں دینے والا پیدا ہوا ہے نہ قیامت تک کوئی سی قربانی دینے والا پیدا ہو سکتا ہے۔ یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام ہے، یہ میرے صحابی رسول کا مقام ہے۔ تو یہی نہیں میرے مسلمان بھائیوں، آئیے میرے نبی کی زندگی میں امامت کروانا کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو وہ فضیلت عطا کی۔ یہی نہیں، ایک اور عظیم واقعہ صرف ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعے سے نہیں، بہت سارے صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کے واقعات کو آپ پڑھیں گے آپ حیران و پریشان رہ جائیں گے۔ یہ کیسی شخصیات تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی زندگیوں میں ایسے ایسے کارنامے انجام دے دیے۔ ہاں، آج ہم سننے کے لیے ہمارے کان پریشان ہیں، کیا ایسا بھی ہو سکتا ہے؟ ہاں، جب ہمارا ایمان اس مرتبے تک پہنچ جائے گا، یاد رکھو ایک دل کے اندر جب ایمان اعلیٰ مقام تک پہنچ جاتا ہے نا، دل کا ایمان جب اعلیٰ مقام مرتبے تک پہنچ جاتا ہے، دل کے اندر مومن کو ایک مٹھاس محسوس ہوتی ہے، ایک میٹھاپن، وہ ایمان کی مٹھاس ہوتی ہے۔ اور دل کے اندر جو ایک مومن ایمان کی مٹھاس کو محسوس کرتا ہے نا، یہ ایمان کی مٹھاس زبان کی مٹھاس سے بھی زیادہ میٹھی ہوتی ہے۔ یہ ایمان کی مٹھاس شکر اور اصل بولتے ہیں، اصل مطلب جو شہد کی مکھی سے شہد نکلتا ہے اس کو اصل عربی زبان میں کہتے ہیں۔ یہ ایمان کی جو مٹھاس ہوتی ہے یہ شکر اور شہد سے بھی زیادہ میٹھی ہوتی ہے۔ یہ ایمان کی مٹھاس انسان ایمان کے اعلیٰ درجے کو پہنچنے کے بعد پاتا ہے میرے مسلمان بھائی۔ اور وہ لذت، وہ مٹھاس، زبان سے حاصل ہونے والی مٹھاس، زبان پہ حاصل ہونے والی لذت سے زیادہ لذیذ ہوگی۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے صحابہ نے اس مقام تک پہنچا انہوں نے کہ انہوں نے اپنے دل سے اپنے ایمان کی مٹھاس کو پایا۔
تو بتانے کا مقصد یہ ہے میرے مسلمان بھائیوں، صحابہ میں ایسے بھی صحابہ موجود ہیں اگر وہ قسم بھی کھا لیتے تھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی قسموں کو پورا کر دیتا تھا۔ یہ ان کے ایمان کا مقام و مرتبہ، قسم کھا لیے بس اللہ ان کی قسموں کو پورا کر دے رہا ہے۔ ایک واقعہ میں آپ لوگوں کو بیان کرتا ہوں۔ انس بن نضر کو آپ لوگ جانتے ہیں، ایک ہے انس بن مالک، ایک ہے انس بن نضر۔ انس بن نضر کی ایک بہن تھی جنہوں نے لڑائی میں کسی عورت کا دانت توڑ دیا۔ لڑائی ہوئی ان کی بہن کی کسی عورت کے ساتھ، انہوں نے اس کا دانت توڑ دیا۔ اب مظلوم عورت جس کا دانت ٹوٹا تھا، پورے کے پورے خاندان والے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے، کہنے لگے اللہ کے نبی، تمہارے ساتھی نے، تمہارے صحابی نے ہماری بہن کا دانت توڑ دیا ہے، ہمیں بدلہ چاہیے۔ اللہ کے نبی نے ان کی بہن کو بلایا، انس بن نضر کو بھی بلایا، دونوں سامنے کھڑے ہوئے ہیں۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں، اور قرآن کا فیصلہ ہے، السن بالسن، ہاں اگر کوئی آدمی دانت توڑا تو بدلے میں اس کا دانت توڑا جائے گا۔ اگر یہ اسلامی قانون ہے، اگر کوئی آدمی ہاتھ توڑا تو اس کے بدلے میں اس کا ہاتھ توڑا جائے گا۔ اگر کوئی ظلماً قتل کرتا ہے تو اس کا قتل کیا جائے گا، یہ اسلامی شریعت کے اندر کیا جائے گا، اسلامی حکومت ہو جب کیا جائے گا۔ ہم ہندوستان میں ہم نہیں کر سکتے۔ اسلامی شریعت جہاں پر قائم ہوتی ہے جیسے سعودی عرب، تو یہاں پر یہ چیزیں چلتی ہیں، جہاں پر قاضی فیصلہ کریں گے، وہاں پر قاضی ہوتے ہیں جو عدل و انصاف کے ساتھ فیصلہ کرتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس انہوں نے مطالبہ کیا، اللہ کے نبی ہمیں بدلہ چاہیے۔ اللہ کے نبی نے کہا، اور یاد رکھو ایک اور چیز بیان کر دینا مناسب سمجھتا ہوں، اسلام کے اندر ایک انسان کا کتنا بڑا مقام و مرتبہ ہے۔ ایک دانت کے بدلے میں اگر کوئی معاف کرنا چاہتا ہے کہ میں اس کو معاف کرتا ہوں لیکن اس کے بدلے میں مجھے کچھ چاہیے، دانت تو نہیں توڑوں گا لیکن بدلے میں مجھے کچھ چاہیے، تو ایک دانت کے بدلے میں اسلامی شریعت نے یہ حکم دیا کہ 5 اونٹ اس کو دیے جائیں گے۔ ایک دانت کے بدلے میں 5 اونٹ دیے جائیں گے۔ یہ مقام و مرتبہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ایک مسلمان کا، ایک مومن کا اتنا عظیم مقام و مرتبہ ہے۔ آج ہم اس مسلمان کی عزت نہیں کرتے۔ کتنی عظیم چیز ہے میرے مسلمان بھائیو۔ بتانے کا مقصد یہ ہے، یہاں پر انہوں نے مطالبہ کیا، اللہ کے نبی سے بارہا مطالبہ کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی نہیں، ہم دانت توڑا گیا ہم دانت توڑیں گے۔ اللہ کے نبی نے انس بن نضر سے کہا تھا، اے انس بن نضر تمہاری بہن کا دانت توڑ دیا جائے گا۔ انس بن نضر نے کہا، اللہ کے نبی کیا تم میری بہن کا دانت توڑو گے؟ مت توڑو اللہ کے نبی۔ اللہ کے نبی نے کہا، نہیں انس، اللہ کی کتاب تو انصاف کا مطالبہ کرتی ہے اور میں اس دنیا کے اندر انصاف کرنے کے لیے آیا ہوں۔ یہ عدل و انصاف میں قائم نہیں کروں گا تو اور کون قائم کرے گا؟ تو اللہ کے نبی نے انس بن نضر سے کہا تھا کہ تمہاری بہن کا دانت تو میں ضرور توڑوں گا، کیونکہ انہوں نے ظلم سے اس کا دانت توڑا ہے۔ انس بن نضر نے قسم کھائی، واللہ یا رسول اللہ، انس بن نضر نے قسم کھائی، مخالفین کھڑے ہوئے ہیں، ڈٹے ہوئے ہیں، اللہ کے نبی دانت توڑ کر ہی جائیں گے، اس کے بغیر ہم اس مجلس سے اٹھیں گے نہیں۔ اللہ کے نبی دانت توڑنے کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ انس بن نضر نے اللہ کی قسم کھائی، اللہ کے نبی اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں تم میری بہن کا دانت نہیں توڑو گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عرش پر سے ان کی فریاد کو سن لیا کہ میرے کسی صحابی رسول اللہ کے نبی کے صحابی تھے، اللہ ان سے کتنی محبت کرتا تھا وہ بتانا چاہتا ہوں میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیکھا کہ انس بن نضر نے قسم کھائی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابی رسول کی قسم کو دیکھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مظلوم عورت کے جو مخالفین بیٹھے ہوئے تھے ان کے دلوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے محبت ڈال دی۔ اب تک جنہوں نے مطالبہ کیا کہ بدلے کے بغیر نہیں اٹھیں گے، قسم کھانا تھا، انہوں نے فوراً کہہ دیا اللہ کے رسول چلو ہم معاف فرما دیتے ہیں، اللہ اکبر۔ ہاں تو اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا، ان من عباد اللہ لو اقسم اللہ لابرہ اللہ، اللہ کے بندوں میں کچھ ایسے بندے ہیں اگر وہ اللہ کی قسم بھی کھا لیتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی قسموں کو پورا کر دیتا ہے، اللہ اکبر۔ یہ میرے صحابہ تھے، ان کا مقام میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس اتنا بلند تھا کہ وہ قسم بھی کھا لیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو میرے صحابہ اتنے پسند تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی قسموں کو پورا کر دیتا تھا۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے میرے مسلمان بھائیوں، صحابہ نے اپنی زندگیوں کے اندر بہت سی قربانیاں دیں، اللہ کو راضی کرنے کی خاطر انہوں نے اپنے جانوں کو اپنے مالوں کو لٹایا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا مقام، ان کا مرتبہ، ان کی عظمت، ان کی فضیلت ایسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کی۔ ایک اور واقعہ آخر میں بیان کر کے میں اپنی بات کو ختم کر دینا مناسب سمجھتا ہوں۔
میں بیان کر رہا تھا آپ لوگوں کے سامنے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے تعلق سے کہ انہوں نے بہت سارے خدمات اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے کیے. ایک مرتبہ، ایک زمانہ، ایک وقت ایسا بھی آیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مصلی پر اگر کسی نے نماز ان کی زندگی میں پڑھائی ہے تو وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. یہ مرتبہ کس نے دیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا. واقعہ سناتا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مرض الموت کا وقت تھا، موت سے پہلے کا واقعہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت بیمار پڑ چکے تھے، چلنے کی، پھرنے کی، اٹھنے کی طاقت نہیں تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروں میں. اللہ اکبر، اتنی زیادہ بیمار ہو گئے. ایسے وقت میں نماز کا وقت ہوتا ہے. حضرت بلال کھڑے ہوئے ہیں، نماز کا وقت ہو گیا، ابھی نماز کو کھڑنے کے لیے کچھ ہی ٹائم باقی ہے. سارے کے سارے صحابہ مسجد نبوی کے صحن میں، مسجد نبوی کے آنگن میں بیٹھے ہوئے ہیں. اور ایک بات بیان کر دوں، حجرہ عائشہ ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو روم تھا اس کا دروازہ مسجد نبوی کے صحن میں کھلتا تھا. آج بھی آپ دیکھ سکتے ہیں وہ چیزیں آج بھی باقی رکھی گئی، نشانات اس کے آج بھی باقی ہیں، وہ آثار آج بھی باقی ہیں، ہم نے دیکھا ہے. تو بتانے کا مقصد یہ ہے میرے مسلمان بھائیوں، تو حجرہ عائشہ کی طرف سارے کے سارے صحابہ دیکھ رہے ہیں کہ میرے نبی آئیں گے، ہمارے رسول آئیں گے، روزانہ کی طرح ہمیں نماز بھی پڑھائیں گے، ہم ان کے پیچھے نماز بھی پڑھیں گے. سارے صحابہ منتظر، حیران و پریشان ہیں کہ نماز کے وقت سے پہلے آنے والے ہمارے نبی آج کیوں نہیں آ رہے ہیں. سارے صحابہ دیکھ رہے ہیں، الصلاۃ الصلاۃ، اللہ کے نبی نماز کا وقت ہو چکا ہے، لیکن اللہ کے نبی وہاں پر بے ہوش پڑے ہوئے، کوئی آواز سنائی نہیں دے رہی اللہ کے نبی کو. حضرت بلال دروازے کے پاس جاتے ہیں، کہتے ہیں الصلاۃ یا نبی الصلاۃ، اللہ کے نبی نماز کا وقت ہو چکا ہے، لیکن اللہ کے نبی بے ہوش ہیں، اٹھ نہیں پا رہے ہیں. ایسے وقت میں حضرت بلال آ کر واپس بیٹھ جاتے ہیں. سارے صحابہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس غرفے کی طرف، اس روم کی طرف دیکھ رہے ہیں، دروازے کی طرف انتظار کرتے ہوئے کہ اللہ کے رسول آئیں گے، نماز پڑھائیں گے، لیکن نہیں نکل رہے ہیں. صحابہ کی نگاہیں آسمان کی طرف اٹھ جاتی ہیں. اللہ، کیا ایسے بھی ہو سکتا ہے کہ جو نبی ہمارے پاس بارہا آیا کرتے تھے، ہمارے دکھوں کو، ہمارے دردوں کو سن کر تجھ سے فریاد کیا کرتے تھے، کہیں ایسا نہ ہو اللہ کہ وہ ہمارے درمیان نہ آئیں. یہاں تک کہ صحابہ کی آنسوں بہنے لگے، آنسوں بہنے لگے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کے دل دکھنے لگے، ان کے آنسوں. یہاں تک کہ وہ میدان، وہ آنگن جو مسجد نبوی کا تھا، یہاں تک کہ روتے روتے جو چیخ کی طرح ان کی آوازیں بدل جاتی ہیں. حضرت بلال دیکھ کر پریشان ہو جاتے ہیں کہ اللہ کے نبی کے یہ صحابہ رو رہے ہیں. اللہ اکبر. اٹھ کر جاتے ہیں، پھر جا کر پکارتے ہیں اللہ کے نبی نماز کا وقت ہو چکا ہے. اللہ کے نبی بے ہوش ہیں، پھر بھی آواز نہیں آتی گھر کے اندر سے. حضرت بلال روتے ہوئے آ کر بیٹھ جاتے ہیں. اس کے بعد حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوش آتا ہے. وہاں پر سامنے حضرت عائشہ ام المؤمنین رضی اللہ عنہا کھڑی ہوئی رہتی ہیں. کہتے ہیں اللہ کے نبی، آپ کے دیوانے آپ کے دیدار کے منتظر ہیں، آپ کے پروانے آپ کے دیدار کے منتظر ہیں، کب تم جاؤ گے، کب ان کے لیے نماز پڑھاؤ گے. حضرت بلال کئی مرتبہ آ چکے ہیں، پکار کر واپس چلے جا چکے ہیں. اللہ کے نبی اٹھیے، ان کی نماز پڑھا دیجیے. ایسے وقت میں نبی کے الفاظ تھے، اور میں کہتا ہوں یہ نبی کے الفاظ نہیں بلکہ اللہ نے وہ الفاظ نکالے. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کے اندر کہتا ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دل سے کوئی بات نہیں کہتے، وہی بات کہتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کہنا چاہتا ہے، جو اللہ کہلوانا چاہتا ہے وہی بات کہتے ہیں. نبی نے کہا، الفاظ ہیں، صحیح حدیث ہے، مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، جاؤ ابو بکر کو حکم دو کہ وہ میری زندگی میں، میری موجودگی میں میرے مصلی پر کھڑے ہو کر نماز پڑھا دے. کسی نے انکار نہیں کیا. انکار کیا تو صرف ام المؤمنین حضرت عائشہ نے انکار کیا. بیٹی تھی نا، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی تھی، انکار کیا. اللہ کے نبی، اور میں کہتا ہوں انکار بھی نہیں کیا، اللہ کی طرف سے ہوا. اللہ کے نبی، میرے ابو بکر بڑے نرم دل ہیں، کسی اور کو حکم دے دیجئے گا. اللہ کے نبی نے کہا جس قوم کے اندر ابو بکر موجود ہوں اس قوم کے اندر امامت کے مستحق صرف ابو بکر ہی ہو سکتے ہیں، ان کے علاوہ کوئی اور ہو نہیں سکتے. عائشہ نے پوچھا کیا کہتے ہو اللہ کے نبی؟
اللہ کے نبی نے کہا یا اب اللہ والمؤمنون الا ابا بکر، اللہ تبارک و تعالیٰ بھی چاہتا ہے کہ ابو بکر امامت کرائے، مومنین بھی چاہتے ہیں کہ ابو بکر امامت کرائے، عرش والا بھی چاہتا ہے تو ابو بکر کو چاہتا ہے، فرش والے بھی چاہتے ہیں تو ابو بکر کو چاہتے ہیں، ابو بکر کے علاوہ کسی اور کو چاہتے نہیں ہیں۔ جاؤ حکم دو ابو بکر کو کہ نماز پڑھائیں۔ حضرت بلال جاتے ہیں، ابو بکر صدیق کو اللہ کے نبی کی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ان کے مصلی پر کھڑا کرتے ہیں۔ یہ مقام دیا کس نے؟ اللہ نے دیا۔ ہاں، جب انہوں نے اللہ سے اتنا پیار کیا، اللہ سے اتنی محبت کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں سب سے آگے کیا۔ میرا ایک سوال ہے، کیا اس زمانے میں حضرت عباس موجود نہیں تھے؟ کیا اس زمانے میں اللہ کے رسول کے داماد حضرت علی موجود نہیں تھے؟ کیا حضرت عثمان جن کو 2 بیٹیاں دی اللہ کے نبی، کیا وہ موجود نہیں تھے؟ اللہ کے رسول کے چچا عباس موجود، سارے کے سارے موجود، لیکن سارے صحابہ میں سب سے افضل کون ہے؟ ابو بکر صدیق۔ سب سے زیادہ انہوں نے آگے بڑھنے کی خیرات میں کوشش کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے آگے انہیں کیا۔ نماز کا وقت ہے، نماز پڑھا رہے ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایسے وقت میں حضرت جبرائیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ جاتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کے نبی ذرا اٹھیے، ذرا جا کر تو دیکھیے کہ تمہارے محبوب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا مقام دیا۔ سارے سادات قریش پیچھے، سارے قریش کے سردار پیچھے، حضرت علی بھی پیچھے، حسن حسین بھی پیچھے، عثمان بھی پیچھے، ذوالنورین بھی پیچھے، وہ زبیر بھی پیچھے، وہ طلحہ بھی پیچھے، جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے کہا تھا سارے امتیوں کے، ساری دنیا کے ماں باپ مجھ پہ فدا، لیکن اے طلحہ میرے ماں باپ تجھ پہ فدا۔ وہ طلحہ بھی پیچھے۔ ہاں، اللہ کے نبی سے جبرائیل آ کر کہنے لگے ذرا اٹھو، دیکھو تو صحیح تمہارے محبوب کو رب العالمین نے کیا مقام و مرتبہ عطا کیا۔ اٹھتے ہیں، دروازہ کھولتے ہیں، اور میں نے کہا تھا آپ کو اسی بیان میں، اللہ کے نبی کے اس روم کا دروازہ، حجرہ عائشہ کا دروازہ مسجد نبی کے صحن میں کھلتا ہے، دروازہ کھولتے ہیں، اللہ کے نبی سے خوشبو آیا کرتی تھی، اللہ کے نبی کے پسینے میں بھی خوشبو تھی میرے مسلمان بھائی، کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ اللہ کے نبی جس گلی سے گزرتے تھے لوگوں کو معلوم ہو جاتا تھا کہ میرے نبی، میرے محبوب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس گلی سے گزرے ہیں۔ ہاں، حدیث کے الفاظ، خوشبو کو صحابہ نے محسوس کیا کہ ہمارے نبی آ چکے ہیں۔ جیسے جیسے نبی قریب آتے جا رہے ہیں، قریب آتے جا رہے ہیں، اللہ کے نبی نے دیکھا سارے صحابہ پیچھے، لیکن آگے کھڑے ہیں تو میرے محبوب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے کھڑے ہیں۔ یہاں پر دیکھو آتے ہیں، اللہ کے نبی جیسے جیسے آگے بڑھ رہے ہیں، خوشبو ویسے ویسے مسجد نبی کے صحن میں پھیلتی جا رہی ہے۔ صحابہ کو جب محسوس ہو جاتا ہے کہ اللہ کے نبی آ چکے ہیں تو صحابہ کھنکارنے لگے، اپنے گلوں سے آواز نکالنے لگے، گویا کہ محسوس کر لیں ابو بکر کہ اللہ کے نبی آ چکے ہیں، اب پیچھے ہٹ جائیے۔ جب ابو بکر کے قریب پہنچے، ابو بکر کو بھی محسوس ہو گیا اللہ کے نبی آ چکے ہیں، اب میں پیچھے ہٹ جانا چاہیے۔ ابو بکر پیچھے آ رہے ہیں، اللہ کے نبی نے اپنے ہاتھ کو رکھا اور کہا اے ابو بکر، میں نے حکم بھی دیا، اپنے ہاتھ سے تجھے رکا کر یہ حکم دیتا ہوں کہ میری زندگی میں تم امامت کرواؤ گے، تم اس کے مستحق ہو، یہ مقام و مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے تمہیں۔ تم اللہ سے اتنے قریب تھے کہ دنیا کے اندر تم سے زیادہ نبی کے بعد کوئی مقدس ہو نہیں سکتا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج نبی کی زندگی میں تمہیں امام بنا کر وہ مقام و مرتبہ عطا کیا۔ آج دنیا میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقام و مرتبہ عطا کیا، کل قیامت کے دن بھی اللہ تبارک و تعالیٰ وہ مقام و مرتبہ عطا کرے گا جو دنیا کے کسی اور فرد کو نہیں ملے گا۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے میرے مسلمان بھائیو، یہ سارے واقعات اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے صحابہ کو جب دیکھا، ان سے ایسی محبت اللہ تبارک و تعالیٰ نے کی۔ مصیبتیں آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، ابتدائی دور میں پریشانیاں آتی ہیں، جب انسان، جب مومن ان پریشانیوں کو سہتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے بھی اللہ کی عبادتیں کرتا ہے، اللہ کو راضی کرنے کی کوششیں کرتا ہے، مصیبتوں کو سہتا ہے، پریشانیوں کو سہتا ہے۔ اور ایک بات یاد رکھو، حدیث ہے، سچی حدیث ہے، یہ آدمی کا ایمان جتنا زیادہ مضبوط ہوتا ہے اس کو اتنی زیادہ پریشانیاں آتی ہیں۔ پریشانیاں آنا ایمان کی کمزوری کی علامت نہیں ہے، بلکہ ایمان کے زیادہ ہونے کی علامت ہے۔ کتنی عظیم چیز میرے مسلمان بھائیو، اگر تم خیرات کرتے ہو نا، اللہ تبارک و تعالیٰ، ایک مسلمان جب خیرات کرتا ہے، صدقہ و خیرات کرتا ہے، نیکی کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس نیکی کا بدلہ کل قیامت کے دن دے گا۔ وہ قیامت، آدمی جب مر جانے کے بعد ایک عظیم بات بیان کر دینا مناسب سمجھتا ہوں۔ آج ہماری زندگی کے اندر اللہ نے بہت وقت دیا، بھرا وقت پڑا ہے، چائے کی دکانوں میں، ہوٹلوں میں بیٹھے ہوئے، دوستوں کے ساتھ راتوں میں 11-12 بجے تک باتیں کرتے ہوئے بیٹھے ہیں،
نہ اللہ کو یاد کرتے ہیں نہ رسول کی فریاد کرتے ہیں۔ ایسا ہمارا مشغلہ بن گیا ہے، دیکھا دیکھی انسان ویسا بن گیا ہے، شیطان اس مرحلے میں لا کر ہمیں کھڑا کر دیا ہے۔ آج یاد رکھو یہ وقت بہت عظیم چیز ہے، اللہ نے آج صحت دی ہے، اس صحت کا اللہ نے آج وقت دیا ہے، اس وقت کا خیال رکھو۔ آج جمعہ کا دن ہے، اللہ نے ایسا وقت اس جمعہ کے اندر رکھا ہے کہ جو انسان اللہ سے فریاد کرتا ہے، مانگتا اللہ اس کو دیتا ہے، لیکن ہم مانگنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ منبر پر آنے سے پہلے فرشتے آ کر نام لکھتے ہیں، ہم اس نام کو لکھانے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ جب موت آ جائے گی نا میرے مسلمان بھائیوں، موت جب آ جائے گی، موت کے فرشتوں کو جب دیکھ لیں گے، ایک لمحے کا بھی وقت نہیں ملے گا۔ آدمی کافر مشرک اللہ تبارک و تعالیٰ سے فریاد کرے گا، اے اللہ 2 منٹ دے دے، 2 منٹ دے دے، دنیا میں جا کر تیرے لیے سجدہ کر کے آ جاؤں گا، اللہ 2 رکعت نماز پڑھنے کا موقع دے دے، 2 رکعت نماز پڑھ کے تجھ کو راضی کر کے واپس چلا آؤں گا، لیکن وہ موقع نہیں ملے گا۔ آج موقع ہے میرے مسلمان بھائیوں، آج موقع ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے فریاد کرنے کا۔ ضرور اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کریں، دنیا کے اندر بھی آخرت کے اندر بھی ہم کامیاب رہیں گے۔ یاد رکھو جب اللہ راضی نہ ہوگا، دنیا میں بھی بے یار و مددگار بھٹکتے رہیں گے، اور آخرت میں بھی کوئی ساتھ دینے والا نہیں رہے گا۔ اور میں آپ لوگوں کے سامنے صحابہ کی عظمت کے بارے میں بہت سارے واقعات بیان کیے کہ اللہ جن سے محبت کرتا ہے نا، اللہ جس سے محبت کرتا ہے، دنیا کی ہر چیز اس سے محبت کرتی ہے۔ یہ شجر و حجر، یہ درخت، یہ پتھر، ہر چیز اس سے محبت کرتی ہے جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ محبت کرتا ہے۔ اس کی ایک مثال میں بیان کرتا ہوں آپ لوگوں کو۔ آج ہمارے دلوں میں اللہ کے رسول کے صحابہ سے محبت ہو نہ ہو، وہ پتھر بھی اللہ کے رسول کے صحابہ سے محبت کرتے ہیں، یہ بات میں نہیں کہتا، حدیث سے استدلال کرتا ہوں۔ آپ اگر مدینہ جا رہے ہوں، کسی بھی طریق سے آ رہے ہوں، طریق بدر ہو یا کوئی بھی راستے سے آپ آ رہے ہوں، سب سے پہلے جو پہاڑی دکھتی ہے نا آپ کو، جو پہاڑ دکھتا ہے آپ کو، جبل احد کا پہاڑ دور سے نظر آتا ہے، اتنا بڑا پہاڑ ہے وہ احد کا پہاڑ۔ جس طریق سے بھی آؤ، آپ ایئرپورٹ روڈ سے آ رہے ہیں، ادھر سے آ رہے ہیں، چاروں طرف سے وہ پہاڑ سب سے پہلے آپ کو دکھتا ہے۔ اس پہاڑ کے بارے میں میرے نبی نے کہا تھا، ھذا جبل یحبنا ونحبہ، یہ وہ پہاڑ ہے جس سے ہم محبت کرتے ہیں، سب سے عظیم چیز یہ پہاڑ ہم سے محبت کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس محبت کی سب سے بڑی دلیل میں دیتا ہوں آپ لوگوں کے سامنے، یہ پہاڑ کیسے میرے صحابہ سے، میرے رسول سے محبت کیا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن کے ساتھ حضرت عمر بھی ہیں، ابو بکر بھی ہیں، عثمان بھی ہیں، احد پہاڑ کے اوپر چڑھتے ہیں۔ احد پہاڑ خوشی کے مارے لرزنے لگتا ہے کہ آج میرے اوپر نبی بھی ہیں، صحابہ بھی ہیں، کچھ ہو جاتا ہے۔ اس کی خوشی کا یہ عالم تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے اس پہاڑ کے ہلنے کو محسوس کیا۔ اس وقت حدیث کے الفاظ ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پیر کو اٹھاتے ہیں، پہاڑ کو مارتے ہیں، اثبت یا احد فإن علیک نبی وصدیق وشہیدان، اے احد تو ہلنا مت، لرزنا مت، آج تجھ پر ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے، 2 شہید کھڑے ہوئے ہیں۔ یہ پہاڑ بھی میرے صحابہ سے محبت کیا کرتا تھا، آج ہم ہی ہیں جو صحابہ سے محبت نہیں کرتے۔ میرے مسلمان بھائیوں، آج کے اس بیان کے بعد میں ایک ہی پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ہم جب تک رہیں گے اپنے صحابہ کی عزت کی حفاظت کریں گے، اور ان کے لیے عزت کا جب کوئی گالیاں دے رہا ہو، کوئی برا بھلا کہہ رہا ہو، ان کا دفاع کریں گے۔ یہ ہمارے ایمان کا، یہ ہمارے اسلام کا ایک جز ہے کہ ہم صحابہ کی محبت کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جس سے راضی ہو ہم اس سے راضی ہوں گے، اللہ جس سے محبت کرتا ہو ہم ان سے محبت کریں گے۔ یہی پیغام میں اس خطبے میں دینا چاہتا ہوں۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے کہنے والے کو کہنے سے زیادہ، آپ سننے والوں کو سننے سے زیادہ اللہ عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں جو بھی پریشان ہیں، مصیبت میں پھنسے ہوئے ہیں، اللہ سے ہم فریاد کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی پریشانیوں کو، ان کی مصیبتوں کو دور فرمائے۔ جو بھی کاروبار میں آج کے ہمارے مسلمان پریشان ہیں، ہمارے نوجوان پریشان ہیں، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی غائبانہ مدد فرما دے۔ آمین یا رب العالمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وجل هو تم هو أكبر والله يعلم ما تصنعون